شیعہ روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تقیہ کر کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے، یعنی بظاہر وہ باقی مقتدیوں کی طرح ابو بکر کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے، مگر کہتے ہیں شیعہ کہتے ہیں کہ اندرونی نیت انہوں نے اکیلے نماز کی ہوتی تھی۔ یہ حق الیقین شیعہ کتاب ہے، اور ملا باقر مجلسی کی بہت معتبر ان کے عالم ہیں، اور اس کے صفحہ نمبر 218 پہ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں پہلی جلد میں۔ الغرض جناب امیر اٹھے اور نماز کے لیے تیار ہوئے اور مسجد میں آئے، اور تقیے کے ساتھ یعنی تقیہ کر کے ابو بکر کے پیچھے کھڑے ہوئے، یعنی ان کے پیچھے نماز ادا کی۔ یہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اب ذرا سوچیں، کیا نماز جیسی اہم عبادت میں سیدنا علی جیسی پیاری شخصیت، بہادر اور پاکیزہ انسان دھوکہ دے سکتا ہے؟ ظاہر میں جماعت کے ساتھ ہو مگر دل میں اکیلے کی نیت رکھیں۔ اگر یہ دھوکہ نہیں تو اور پھر کیا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے نا۔ اور اپنی نماز فردن یعنی اکیلے تنہا پڑھتے تھے، کھڑے ان کے ساتھ ہوتے تھے ابو بکر کے پیچھے جیسے دوسرے مقتدی کھڑے ہوتے تھے، لیکن نیت اپنی کیا کرتے تھے؟ وہ اپنے اکیلی کی نیت کرتے تھے۔ مزے کی بات اور حیرت کی بات یہ ہے کہ شیعہ کو یہ کیسے پتا چلا کہ سیدنا علی کی نیت کیا تھی؟ حضرت علی نے خود آ کر ان کو بتایا تھا یا اپنے کسی اصحاب کو بتایا تھا؟ یہ صرف ایک بنی بنائی کہانی ہے جس کا کوئی اصل نہیں ہے۔ پھر ایک اور سوال ہے، کیا سیدنا علی جیسے دلیر اور بے خوف اور سچا مومن ڈبل پالیسی سے یا دھوکہ والی عبادت کر سکتا ہے؟ دھوکہ ہوا نا یہ۔ اگر واقعی وہ ابو بکر کے ساتھ نماز نہیں پڑھنا چاہتے تھے تو نہ پڑھتے، بعد میں آ کر اپنی جماعت کرتے۔ سیدنا ابو بکر تو اتنے رحیم اور کریم تھے کہ مدینے میں کوئی ایک شخص بھی ان سے نہیں ڈرتا تھا، لوگ ان سے محبت کرتے تھے، ان کا ادب کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے ان کی بہت قدر کرتے تھے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ سب کہانیاں گھڑی گئی ہیں تاکہ امت کے دلوں میں صحابہ کے خلاف نفرت ڈالی جائے اور قرآن اور سیرت کے چشمدید گواہوں کو مشکوک بنایا جائے، تاکہ جب صحابہ پر اعتماد ختم ہو جائے گا تو پورا دین مشکوک بن جائے گا۔ اور یاد رکھیں، شیعہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت محفوظ نہیں ہے، کیونکہ سیرت کے سارے واقعات صحابہ نے بیان کیے ہیں۔ صحابہ ہی کو شیعہ مانتے نہیں۔ جن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت بیان کرنے کے لیے گواہ نہیں، راوی نہیں، وہ کیسے حضرت علی کے دل کی نیت بتائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری سیرت بیان نہیں کر سکتے، اور چلے ہیں علی کی نیت بتلانے کہ علی نے اندر اندر سے نیت اکیلے نماز کی تھی۔ یہ ایک عجیب مذہب ہے، لوگوں کا بنایا ہوا ہے۔ یہ مذہب قرآن کے بھی خلاف ہے، سنت اور سیرت کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے، منطق کے بھی خلاف ہے۔